بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مکرم اور معزز نبی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کس طرح روزہ رکھا کرتی تھی اور ان کی عبادت کا طریقہ کیسا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کن مذاہب میں روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ماہ رمضان کے مبارک مہینے کو مد نظر رکھ کر پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین رمضان کے روزوں کی اہمیت، فوائد اور فضائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ناظرین، اسلام کے علاوہ 6 مذاہب کے پیروکار بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی، یہودی اور ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہودی مذہب میں کیسے روزے رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔ یوم عاشورہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگان میں گزارتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے کے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام اور آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں، بلکہ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، تورات کے بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی۔ جو کوئی اس روزے کو نہیں رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی طور پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن وہاں پر قیام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں روزے کی حالت میں رہتے۔ ناظرین، یہودیوں کے ہاں مصیبت اور کسی آسمانی آفت کے وقت بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کی یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب میں روزے کا کیا تصور ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندو مذہب کے 95% پیروکار بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے احکام کہاں سے آئے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہے جن کی پابندی میں یہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، ہندو مذہب میں ہر مہینے کی 11-12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ ہے اور اس حساب سے سال کے 24 روزے ہو گئے۔ ہندو جوگی اور سادھو میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی، دودھ، پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی سنیاسی بھی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزے میں ہوتے ہیں۔ ہندو میں نئے اور پرانے چاند کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہندو عورتیں اپنے شوہروں کی لمبی عمر کے لیے کروا چوتھ کا روزہ رکھتی ہے۔ ناظرین، پارسی مذہب میں روزے کا کیا تصور ہے،
اس حوالے سے بھی جان لیجئے کہ پارسی مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فارس ایران میں ہوئی۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں روزہ رکھا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت فرمائی تھی، اور بائبل میں تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے کہ چہرے کو اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ مرجھایا جائے۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، اور رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعے کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ بقول ان کے پانی خوراک میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بدھ مذہب میں روزے کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں ہوئی۔ بدھ مت کے بانی کو مہاتما بدھ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدھ مت کے بخشو یعنی مذہبی پیشوا کئی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی برسی سے متصل پہلے 5 دن پہلے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بخشو تو مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزہ رکھتے ہیں جس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین، رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا تو مذہبی فریضہ ہے، مگر یہ صحت کی بہتری کے لیے بھی بہترین وقت ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ وقت تک غذا کو خود سے دور رکھتے ہیں تو جسم کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم ہارمونز کی سطح میں تبدیلی لاتا ہے تاکہ ذخیرہ شدہ جسمانی چربی زیادہ قابل رسائی ہو، جبکہ اہم خلیاتی مرمت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون میں انسولین کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے جو چربی گلانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس طرح خون میں HGH نامی ہارمون میں ڈرامائی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہارمون کی تعداد بڑھنے سے بھی چربی گلنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ مسلز کا حجم بڑھتا ہے۔ جسم کی جانب سے خلیات سے ناکارہ مواد کو نکالنے کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، جبکہ متعدد جینز اور مالیکولز میں فائدہ مند تبدیلیاں آتی ہیں جن کو مختلف امراض سے تحفظ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مخصوص وقت تک بھوکے رہنے یا روزہ رکھنے سے جسمانی وزن میں کمی لانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی سادہ ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو معمول سے کم غذا کا استعمال کرتے ہیں، سوائے اس صورت میں جب آپ سحور افطار میں معمول سے زیادہ غذا جزو بدن بنائیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسانی جسم اور روح دونوں شامل ہوتے ہیں۔ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی عملی مشق ہے۔ جس طرح مالی زکوٰۃ مال کو علائشوں سے پاک کرتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ جسم کو غیر ضروری اور مضر مادوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسانی معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ جسم میں پائے جانے والی اضافی چربیوں کو پگھلا کر مفید بنا دیتا ہے۔ جگر میں جمع شدہ گلائکوجن، جس کی اضافی مقدار ٹرائگلیسیرائڈ کی شکل میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے بدن کی نشو و نما اور طبی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات، فطری رجحانات اور طبی میلان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یومیہ غذاؤں کا استعمال کریں تو یہ بات بڑی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم 50% تک بیماریوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنے ماحول کو آلودگی اور پراگندگی سے بچا کر مزید 20% امراض کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ہر حال میں راضی برضائے خدا رہنا سیکھ لیں، یعنی خود ساختہ پریشانیوں سے خود کو بچا لیں، تو ہم 90% تک مختلف امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں روزے جیسی عبادت کو اپنانے والا بنائے اور رمضان کے روزے شوق و ذوق کے ساتھ رکھنے والا بنائے اور ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔